بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ 3 سال بعد چاچی ادی گندا ادی نے مالا چھوٹے سے شارٹس اور ٹی شرٹ میں میرپ منہ بسورتی ہوئی پاس آئی تو اس نے اپنے سینے میں اسے جذب کر لیا۔ میری پرنسس، اس شادی کو آپ کی چاچی نہیں چھوڑیں گی۔ اب اسے گود میں اٹھاتے 4 سالہ ساتھ کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ریان کو بھی مالا، میں نے بش ادی کا فیڈر ہٹایا تھا۔ ہنا کے دونوں گال پکڑتی بولی تو وہ اپنے لب کا کونا دبا گئی۔ کیوں بھائی شادی کیوں؟ مارا میری پرنسس کو اپنے غصے پہ بیٹھے بیٹے کو گھورا جو ریان اور میرپ کی پھیلائی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ ماما شی از لائنگ، اس نے اور ریان نے ہی مجھے مارا اور میرا روم خراب کر دیا۔ ماں کی گود میں چڑھی اس چڑیل کو دیکھا جو اس کی چیزوں کی دشمن بنی رہتی تھی۔ نو چاچی نو، ریان تو اتنا شوتا شاہی۔ ادی لائنگ کھلکھلا اٹھی، ساتھ کی پشت کو زبان دکھا دی۔ ریان گڈ بوائے، ازی اینڈ ادی آر بیڈ، فیصلہ سناتی منہ بنا کر بولی تو ہنا مسکراتی ہوئی اسے اور ریان کو نیچے لے آئی۔ ان 3 سالوں میں زندگی بہت بدل گئی تھی۔ یہ دعا ابھی تک نہیں آئی، لڑکی بالکل پاگل ہو گئی ہے ڈاکٹر بن کر۔ فائقہ بیگم نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس کا MBBS کا دوسرا سال چل رہا تھا۔ فکر مندی سے کہا جو 6 بجا رہی تھی۔ وال کلاک دعا کے جانے کی وجہ سے لیٹ ہی آتی تھی، ہاسپٹل جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہی آتی تھی، جبکہ عمر ہائر اسٹڈیز کے لیے 1 سال پہلے انگلینڈ جا چکا تھا۔ میں نے کی تھی کال، کہہ رہی تھی زیان بھائی کے ساتھ آؤں گی اب۔ ہنا کے کہنے پر وہ سر ہلا گئیں۔ دادو میری برتھ ڈے کب آئے گی؟ ان کی گود میں چڑھتے ہوئے بولی تو انہوں نے معصوم سی جان کو اپنے سینے سے لگا لیا جو بالکل مناہل کی پرچھائی تھی۔ میری جان بس چند دن میں، خود سے لگا کر بولی تو وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بٹ یہ کون سے ڈیز ہیں، کب آتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر پریشانی سے بولی۔ برابر میں بیٹھی سومیا بیگم مسکرا دیں، جبکہ فائقہ بیگم پریشانی سے اپنی پوتی کو دیکھنے لگی جس کے سوال جب شروع ہوتے تو ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ ایک اس کا باپ ہی تھا جس کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ زیان نے اس کو پلکوں پر بٹھایا ہوا تھا جس میں کچھ ہاتھ اس کے دادا دادی کا بھی تھا اور ساتھ کو اس کی ضدوں نے تنگ کر رکھا تھا جو آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ چیز توڑ دیتی تھی، مگر اس کے پاس صرف 2 آپشنز تھے، یا تو صبر کر لے یا حق کی بولنے پر اپنی ماں سے کھری کھری سن لے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہاسپٹل سے نکلی تو زیان کی جگہ پارکنگ میں بلال کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ شرٹ پر بلیک ٹائی اور بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، شاید آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ نہیں کام تھا، تم بیٹھو۔ کار کا ڈور کھولتا عجلت میں بولا کیا کام تھا انہیں؟ وہ متجسس سی ہوئی تو وہ چڑ گیا۔ تمہیں کیا کوئی بھی کام ہو چپ کر کے بیٹھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ گھورنے لگی۔ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کیا لینے آئے، خفگی سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ بلال نے ایک نظر اسے دیکھا، بلو فراک میں پونی ٹیل بنائے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا منہ پھلا کر مت بیٹھ جانا۔ اب اس کے روٹھے چہرے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ گھر چلے، میں نے لنچ بھی نہیں کیا آج، اسے گھور کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں ڈنر کروا دوں گا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات شروع کرے۔ مجھے بات کرنی تھی تم سے، اس نے کچھ توقف سے کہا تو دعا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بولیں؟ ناسمجھی سے اسے دیکھا جس کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ بولیں بھی اب؟ اس کی خاموشی سے تکنے پر جھنجھلا گئی تھی۔ جانتی ہو، لبوں پر ایک دلخراش مسکراہٹ آئی تھی، تمہاری معصوم اداؤں کا دیوانہ ہو گیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس کا نازک ہاتھ تھام کر گمبھیر لہجے میں بولا تو دعا ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ لگ رہا تھا ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ بلال شٹ اپ، یہ بکواس مت کرنا، اس کے آگے بولنے سے پہلے ہی غصیلے انداز میں جھاڑ گیا تھا۔ وہ کہاں اپنا حال دل سنانے آیا تھا اور اس لڑکی نے پورے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ آپ نے پھر مجھے ڈانٹا؟ ہاتھ چھڑاتی پھر بچوں کی طرح روٹ کر بولی تھی تو بات ہی ایسی کر رہی ہو، پیار تو کرنے سے رہا۔ پھر غصے سے بولا تو یکدم سرخ پڑ گئی تھی۔ بلال نے اس کی بدلتی رنگت دیکھی تو اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ دبا گیا۔ دعا
اس نے شدت و جذبات سے پکار کر اس کے ہاتھ تھامے تو دعا کی پلکیں لرز اٹھیں، دل کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ میں ماما کو بھیج رہا ہوں تمہارے رشتے کے لیے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو دعا کی بس ایک پل کے لیے نظریں اس کی محبت سے تکتی نظروں سے ملی اور مسکرا کر فوراً جھکا گئی۔ بلال اس رضامندی پر جی جان سے قربان ہوا تھا۔ تھینک یو مائی لو، اس کا ہاتھ چوم کر تشکر سے بولتا رنگ پہنانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ابھی نہ پہنائیں۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وہ گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ تم اگر زیان بھائی کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو ان کی رضامندی میں پہلے ہی لے چکا ہوں، اطمینان سے کہہ کر رنگ پہناتا اسے شاک کر گیا۔ کیا آپ نے زیان بھائی سے ڈسکس کیا تھا یہ سب؟ اس نے گنگ انداز میں پوچھا تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ آئیڈیا ان کا ہی تھا، ورنہ تم کو مجھے کنوارا ہی مارنا چاہتی تھی، تم تو مجھے کنوارا ہی مارنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی جو بلال دیکھ چکا تھا۔ خود بھی مطمئن انداز میں مسکراتا کار اسٹارٹ کر گیا تھا۔ تم آ رہی ہو باہر یا اٹھا کر سمندر میں پھینکوں تمہیں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا یارڈ کے اندر آیا تو وہ ریڈ فراک میں اپنے آبشار کھولے بیڈ کے کونے پر چپکی بیٹھی تھی۔ میں نہیں آ رہی، آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی دھوکہ دے کر لے آتے ہیں، غصے سے بولتی بیڈ کے سرہانے سے چپک گئی تھی۔ ٹھیک ہے اب اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا تمہیں۔ جارحانہ انداز میں قریب آیا تو وہ چیخ کر بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتری اور واش روم کی طرف بھاگنے لگی مگر وہ بیچ میں ہی پکڑ گیا تھا۔ میری ویڈنگ اینیورسری خراب کرنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ من دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتا اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بازو کے حلقے میں لیے باہر لے آیا۔ پوری یارڈ سرخ گلابوں سے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر مناہل بی بی کے سمندر سے خوف نے زیان حیدر کا اچھا خاصا ضبط آزما لیا تھا۔ ہم اپنی ویڈنگ اینیورسری کہیں اور بھی تو منا سکتے ہیں، میرب اور اذان کے ساتھ اس کے ساتھ لگی خفگی سے بولی۔ میں آج کے دن تمہارے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی کال پر میں اذان کو ہنا بیچاری پر چھوڑ کر آئی ہوں۔ میرب کم ہے کیا؟ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے گلے میں باہیں ڈالے ناراضگی سے بولی مگر وہ اس کے حسین نکوش کو تک رہا تھا۔ 3 سالوں میں اس کی محبت نے اسے مزید حسین بنا دیا تھا۔ یہ حسن تمہارے پاس پہلے سے تھا یا میری محبت پا کر ہوئی ہو؟ اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتا بولا تو مناہل کے لب مسکرا دیے۔ وہ واقعی اس کی محبتیں پا کر نکھر گئی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو مناہل نے اپنے ناخن اس کی پشت پر گاڑ دیے۔ وہ یکدم دور ہوا۔ من اب بچو تم مجھ سے، ہر چیز بدل سکتی ہے مگر تم کبھی نہیں۔ اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور 2 قدموں میں ہی اسے جا لیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اسے بیڈ پر گراتا چیلنجنگ انداز میں بولا تو کھسکتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ ہم گھر چلتے ہیں اب، میرب اور اذان بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے انداز دیکھ کر جلدی سے بہانہ ڈھونڈا۔ وہ میری اولاد ہیں اور تمہاری طرح بے وقوف بالکل نہیں ہیں، اسے تمسخرانہ انداز میں کہا تو مناہل نے زور سے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ وہ میرے بھی کچھ ہیں، گھور کر بولی۔ نہیں، میں ہوں صرف تمہارا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھوجل ہو گئی تھی۔ مناہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ تھی اور اس کے لیے محبت۔ تم جانتی ہو جب راحم کی بارات کی رات کو تمہاری آنکھیں اس خبیث کے خوف سے نم ہوئی تھی اور تم نے بے بسی سے مجھے پکارا تھا، اس رات مجھ پر انکشاف ہوا تھا اس لڑکی کو شاید کبھی خود سے دور نہ کر سکوں گا۔ پھر بھی اپنے جذبات کو اگنور کرتا گیا مگر چاچو کے خدشات پر میں نے سوچ لیا تھا تمہیں اپنے نام کرانا ہے، چاہے تمہارا جو بھی ری ایکشن ہو۔ اور دیکھو تم میری ہو آج۔ مسکرا کر اپنے مورکے کے بارے میں بتاتے اس کے دنگ چہرے کو دیکھا۔ اور کبھی بتایا بھی نہیں مجھے، میں ہمیشہ سمجھتی رہی بابا نے زبردستی کرائی ہے ہماری شادی۔ غصے سے اپنے قریب پڑا تکیہ اسے مارنا شروع کر دیا۔ زیان کا زبردست کہا کمرے میں گونجا تھا۔ مطلب کتنی بے وقوف تھی۔ ہاں اگر اس وقت بتا دیتا تو تم تو 7ویں آسمان پر چڑھ جاتی۔ اسے مزید سلگایا۔
وہ منہ بناتی رخ موڑ گئی۔ من اس کا چہرہ تھام کر گمبھیر لہجے میں اسے پکارا، کبھی مجھ سے دور مت ہونا ورنہ یہ زیان حیدر مر جائے گا۔ اس بار لہجے میں اتنا درد تھا کہ مناہل نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی ہم سے دور ہوں ورنہ میں بھی نہیں جی سکوں گی۔ اس کے ہاتھ چومتی سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کا سائبان تھا، اس کی محبت تھا، اس سے دور جاتی تو مر نہ جاتی۔ زیان نے بھی اپنے کل متاع کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ 3 سال پہلے بھائی دعا چیخی، اس نے پکارا تھا مگر زیان حیدر بھی ساکت سا رہ گیا تھا۔ دیکھیں بھائی، آپ ہی کی ہارٹ بیٹ پھر سے چل پڑی ہے۔ دعا نے زیان کے سامنے لگی ہارٹ مشین کی جانب متوجہ کیا، جبکہ اس کی نظریں مناہل کی لرزتی پلکوں پر تھیں۔ راحیم ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، اس نے نم آنکھوں سے چیختے ہوئے کہا تو راحیم بھی جلدی سے باہر کی جانب دوڑا۔ ڈاکٹرز آتے ہی اس کا مکمل چیک اپ کرنے لگے۔ مبارک ہو مسٹر زیان، اٹس آ میریکل شی از الیو، حیرت انگیز انداز میں مسکرا کر بولے تو زیان کو لگا کسی نے اس کی بے جان وجود میں روح پھونک دی ہو۔ مناہل کا ہاتھ چھوڑتا وہیں روم کے فرش پر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ نے آج اسے دوسری زندگی بخش دی تھی۔ سب کے چہروں پر ایک بار پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ پلیز آپ لوگ ابھی باہر جائیں، صبح تک ہم مسز زیان کو روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹرز کے کہنے پر سبھی باہر نکل گئے مگر وہ اسی کے پاس بیٹھا اپنی آنکھ کے خیرہ کرتا رہا۔ کیا وہ جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر؟ زیان چل یار، اپنا بھی کچھ خیال کر لے ورنہ بھابھی کہیں گی مجھ سے زیادہ بیمار تو یہ ہو گیا۔ فہد نے پیار سے کہتے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اس کے پاس اپنی زندگی کو دیکھتا صاف انکار کر گیا۔ وہ لوگ بھی خاموشی سے باہر نکل گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر ارد گرد کا ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن بالکل خالی سا لگ رہا تھا مگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں محسوس ہوا تو دیکھا زیان اس کا ہاتھ تھام کر سو رہا تھا۔ خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ اللہ پر بے انتہا پیار آیا جس نے اس کے اپنوں کے لیے اس کی زندگی بخش دی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ابدال کے گولی چلانے والا منظر آیا تو زیان کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ بھی یکدم جاگ اٹھا تھا۔ من اسے ہوش میں دیکھ تڑپ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس نے آکسیجن ہٹانا چاہا مگر نہیں من، کچھ نہ بولو، میں سب جان گیا ہوں، رامین مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں۔ زیان پشیمانی سے بولا تو مناہل نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ میری جان بس تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میری ہر غلطی کی سزا دینا۔ تو وہ بھی آہستہ اس کے گرد حصار باندھ گئی تھی کیونکہ اس وقت اگر وہ پشیمان تھا تو اسے بھی سب بھول کر آگے بڑھنا تھا۔ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، میرو بھی مس کر رہی ہے ہمیں۔ اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب سے تم دور گئی تھی میں پوری دنیا سے غافل ہو گیا۔ لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ تھی۔ مناہل کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ چلو ریسٹ کرو بس۔ اب اس کا ماتھا چوم کر خود بھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں مون لیں کیونکہ درد سے پورا وجود دکھ رہا تھا مگر اب اس کا ہم سفر اس کے ساتھ تو اسے یہ ہر درد بے معنی ہو گیا تھا۔ میرا بہت پٹو گی اب، بابا کو کال کی، شیطان بیٹی کو ڈانٹا جسے زیان اور رامی نے واٹس ایپ پہ کال کرنا سکھائی تھی۔ اب وہ باپ کے نکلتے ہی جو کالز کرنا شروع کرتی تو اس کے آنے کے ٹائم ہی ختم ہوتی تھی، اور نہ جانے کون سی باتیں تھیں ان باپ بیٹی کی جو ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اسی لیے مناہل نے اب اپنا فون اس کی پہنچ سے دور رکھنا شروع کر دیا تھا مگر ابھی ردا سے بات کر کے فون وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ ماما آئی ٹاک بابا ہی سیڈ، ماما تی نہیں سنو، کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو نہ جانے ضد میں کس پر چلی گئی تھی مگر اس کے باپ کا خیال ذہن میں آیا تو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میرب کم ہیئر، بابا بزی ہوں گے، فون دو جلدی۔ بہن کی پڑتی ڈانٹ پر تالیاں پیٹتے اذان کو بیڈ پر بٹھا کر پچکارتے ہوئے بولی تھی۔
نو ماما پلیز. ماما معصوم سی شکل بناتی دروازے کی طرف بھاگی، مگر کمرے میں آتی رامین نے پکڑ دیا. پھپھو کی پرنسس کہاں جا رہی ہے؟ اس کا گال چومتے ہوئے بولی تو مناہل نے قریب آ کر موبائل جینا حرام کر دیا ہے. اپنے باپ کو کال کر کر کے گھور کر اسے دیکھا جو رامین کے سینے سے لگی تھی. پھپھو بابا از رائٹ. ماما تنگ کرتی. بابا تو بھی میرے تو بھی. اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر ماں کو گھورتی بولی تو رامین کھللا کر ہنس پڑی، جبکہ وہ اپنی چھوٹی چڑیل کو دیکھتی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ منہ کھولے کھڑی تھی. میرو جان، میں نے نوڈلز بنائے ہیں، جاؤ جلدی ورنہ سادی سارے فنش کر دے گا. اس کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے خود کو گھورتی ماں کو دیکھا اور ایڑیاں اونچی کرتی اس کے پیچھے سے نکل کر نیچے بھاگ گئی. اس لڑکی نے تنگ کیا ہوا ہے مجھے. کمرے میں واپس آ کر چیزیں سمیٹتی جھنجھلا کر بولی. نیوی بلو لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں جوڑا باندھے بہت دلکش لگ رہی تھی. تو تم بات کرنے دیا کرو اسے بھائی سے. وہ ہنستے ہوئے بولی. وہ پھر اس سے نہیں مجھ سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں گھنٹوں کے لیے. وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اچھا مجھے ایک بات بتانی تھی تمہیں. اس کے پرجوش انداز پر کہنے پر مناہل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. کالج میں ایسے لیکچرار اپوائنٹ ہو گئی ہوں میں، اس نے پرجوش انداز میں اسے بتایا. مناہل اس کے گلے لگ گئی. رامین کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں، جسے چھپاتی اٹھنے لگی مگر وہ روک گئی. مناہل نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دعا دی. اب اللہ میری کوئی دعا نہیں سنتا، لب کاٹتے بے بسی سے بولی. تو مناہل کے دل میں پھانس سی چبھی تھی. نہیں رامین ایسا مت کہو، اللہ انشاءاللہ ضرور سنے گا تمہاری. اس کے آنسو صاف کر دی. نم لہجے میں بولی. کب ماہی، کب سنے گا؟ 3 سال سے بھائی اور ماما کی نفرت اور اس شخص کی جدائی برداشت کر رہی ہوں، آخر کب؟ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے خود کو ہی ختم کر لوں. ایک بوجھ بن گئی ہوں سب کے لیے. ہچکیوں سے روتی اس کے گلے لگ گئی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی تو دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ناگواری سے انہیں دیکھ رہا تھا. رامین جھٹ آنسو پہنچتی کھڑی ہوئی اور تقریباً دوڑتی ہوئی روم سے نکل گئی. اس کے جاتے ہی وہ اس کے پاس آیا. کیوں رو رہی ہو؟ ہاں. اس کے آنسو دیکھ کر غصے سے بولا. آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ جیسے پتھر دل پر اثر نہیں ہوتا. آنسو رگڑتی کمرے سے نکلنے لگی مگر وہ کلائی پکڑ کر روک گیا. بکواس کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس کا رخ اپنے جانب موڑتا دھاڑ اٹھا. کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ معصوم کو 3 سال سے عزت میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا کیا ہے؟ کمال ہے. دوبدو بولی تو زیان نے شاید تم بھول کر رہی ہو وہ کیا کر چکی ہے ہمارے ساتھ. تم موت کی دہلیز سے واپس آ گئی ہو، تم بھول سکتی ہو مگر میں کبھی نہیں، سمجھی؟ سرد لہجے میں کہتا اس کی آنکھیں پھر سے نم کر گیا. اتنی معافیا مانگ کر بھی جو سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو پھر مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہ تھا. مجھے بھی دوبارہ زندگی نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بد نصیب بھی تو جیتے جی مر گئی ہے. اسے دھکا دیتی روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ سن کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا. اتنی بڑی بات کتنے آرام سے کہہ گئی تھی وہ. گھر میں ایک چہل پہل سی مچی تھی. شگفتہ بیگم آج باقاعدہ دعا کو انگوٹھی پہنانے آ رہی تھی. جب سب کو بلال کی دعا کے لیے پسندیدگی کا پتہ چلا تھا، ہر کسی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا. وہ الگ سب سے چھپتی پھر رہی تھی. ردا بھی اپنے 3 سالہ بیٹے سبحان اور 6 ماہ کی ارم کے ساتھ آئی ہوئی تھی. یہ رامین کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. ایسے خوشی کے موقعوں پر وہ اکثر کمرے میں بند رہتی تھی. مناہل لب بھینچ کر رہ گئی. تم جانتی تو ہو وہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے. تو ردا اور حنا بھی خاموش ہو گئیں. ان کا دل بھی اس کے ساتھ یہ جانے والے سلوک پر دکھتا تھا اب. اچھا بتاؤ توبہ کب آ رہی ہے؟ اس نے ماحول بدلنا چاہا. ہاں نیکسٹ منتھ تک آنے کا ارادہ ہے کہہ رہی ہے. دیکھو اب ردا کی تفصیل بتانے پر اذان کو اس کی گود سے لیتی اٹھ کھڑی ہوئی. توبہ کا ایک بیٹا دانیال تھا اور ان دنوں فہد کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں مقیم تھی. چلو میں دعا کو دیکھ لوں، نہ جانے تیار بھی ہوئی یا نہیں. وہ اذان کو لیتی دعا کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی. زیان کے آنے کا وقت ہو رہا تھا. ان 2 دنوں میں اس نے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اسی لیے آج تھوڑا اہتمام سے تیار ہوئی تھی. دہانی شیفون کی گھیردار فراک پر میرون لپسٹک لگائے ڈھیلا سا جوڑا باندھے بہت دلکش نظر آ رہی تھی. کب تک تیار ہونے کے ارادے ہیں؟ دعا کو پریشان سا بیڈ پر کپڑے پھیلائے دیکھ کر بولی. آپی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا پہنوں؟ سر جھکا کر دھیمے سے بولی.
تو مناہل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میری جان کچھ بھی پہن لو، بلال کو ہر چیز تم پر اچھی لگتی ہے، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ یکدم سرخ پڑ گئی۔ آپ بھی کیا ہے بھائی؟ گھبرا کر جلدی سے اٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک دل کو ہوا کیا تھا جو اس کے نام پر اب تیزی سے دھڑک اٹھتا تھا۔ اچھا یہ والا دیکھو، میرون کلر کے ہلکے پھلکے کام والی لانگ شرٹس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے لگائی تو اسے بھی پسند آئی تھی۔ اچھی ہے نہ، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر ریڈی بھی ہونا ہے۔ اس کے شرمائے گھبرائے چہرے کو چوم کر پیار سے بولی تو وہ بھی شرماتی ہوئی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ گھر کے لان میں کھڑی تھی، اندر دعا اور بلال کی منگنی کی رسم چل رہی تھی۔ ایک شور سا مچا تھا، مگر اس کا ان خوشیوں پر اب کوئی حق نہ تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں روم میں ہی جا رہی تھی بھائی، بس وضاحت دیتی اندر کی جانب بڑھنے لگی، مگر زیان کی پکار پر رک گئی۔ زیان نے غور سے اپنی بہن کو دیکھا جو ان سالوں میں غموں سے خود کو ختم کر چکی تھی۔ بغیر کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رامین پہلے تو حیرت و بے یقینی سے چند پل ساکت سی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا تھا اچانک، پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی نکلی تھی جو اس کے گالوں کو بھگوتی چلی گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں بھائی، ہچکیوں سے روتی ایک بار پھر گڑ گڑانے لگی۔ بس بیٹا بس، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، اس کی پیٹھ تھپکتا پیار سے بولا۔ اس دن بھی وہ اس کی اور مناہل کی گفتگو سن چکا تھا اور اسی دن اس کے دل میں رامین کے لیے غصہ ختم ہو چکا تھا۔ چلو چپ ہو بس، شاباش، روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی میری پیاری گڑیا۔ خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ اتنے سال بعد بھائی کی محبت بھرے لمس پر پھر سے رونے لگی۔ بس بیٹا چلو، سب ویٹ کر رہے ہیں اندر۔ اسے چپ کروا کر اپنے ساتھ لگاتا اندر لے آیا جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر ہر کوئی حیرت اور خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ بلال تو بڑا مبارک ثابت ہوا ہے ہمارے لیے۔ رامین نے چھیڑا، بلال جھیم سا گیا۔ راہیم نے چھیڑا، بلال جھیم سا گیا۔ ماما، رامین نم آنکھیں لیے فائقہ بیگم کے پاس چلی آئیں تو انہوں نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ماں تھی، آخر کب تک ناراض رہتی؟ جب مناہل اور زیان بھی اسے معاف کر چکے تھے تو وہ کیوں اس سے ناراض رہتی؟ مناہل کو دیکھا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ ماما، میرو تو بھی۔ زیان کی گود میں چڑھی میرب نے پکارا تو مناہل نے ایک نظر اپنے روٹھے شوہر پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی وہیں آ گئی۔ یہ لے میٹھا کھائیں، غصہ کم ہوتا ہے، لب کا کونا دباتی چھیڑتے ہوئے بولی اور چھوٹا سا ٹکڑا میرو کے منہ میں دے دیا۔ شٹ اپ، اگر خیریت چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھتے تپ کر بولا۔ بابا، عائش ریڈ ہو رہی۔ وائے بابا، اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو مناہل نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ جان، بابا کو نیند آ رہی ہے اسی لیے ریڈ ہو رہی ہیں، بٹ یو آر ناٹ یارننگ۔ اس کے گال چومتا بولا تو اس نے شکی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اس کے نقش پر مناہل کھلا کر ہنسی۔ حنا اور ردا کی جانب بڑھ گئی۔ زیان نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بالکل اس کی کاپی تھی۔ اچھا میری ماں، تو خود ہی بتا دو کیوں ہو رہی ہیں ریڈ؟ اس کی گول گول آنکھیں دیکھتی رہی۔ یو آر اینگری بابا، فیصلہ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں تو آپ کی ماما کیوں کرتی ہیں بابا کو اینگری؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا تو بیٹی دکھ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ماما میرے تو بھی اینگری کتی، اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو زیان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ مناہل اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر لڑتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم سلام کی آواز پر چونکتے انٹرسٹ پر دیکھا تھا، مگر وہاں کھڑی شخصیات کو دیکھ کر تمام افراد ہی حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ میرب کو گود سے اتار کر زیان دھاڑتا ہوا آگے بڑھا، مگر تبھی مناہل اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا جو التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے فوراً ملازمہ کو بلا کر تمام بچوں کو روم میں بھجوا دیا تھا۔ بیٹا ہمیں بات کرنی ہے۔ ایسا مت کہو، ابراہیم صاحب نے التجائیہ کہا، مگر برابر میں کھڑی کمزور سی عشاء کو دیکھ کر اس کی رگوں میں آگ دوڑ گئی تھی۔ آخر کیوں آئے ہیں یہاں آپ لوگ؟ اب کیا چاہتے ہیں؟ فائقہ بیگم نے نفرت سے کہا تو عشاء کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آج اس کی اور عبدال کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کتنی ذلت اٹھانی پڑ رہی تھی۔ میں معافی مانگنا چاہتی تھی ایک بار مناہل سے اور آپ سے، اس نے روتے ہوئے کہا تو زیان نے تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب کون سا نیا کھیل کھیلنے آئے ہیں آپ لوگ؟ کاٹدار لہجے میں کہتا ان تینوں کو مزید شرمندہ کر گیا۔ معافی مانگنے آئی ہوں سسکتے۔ مناہل میں
میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ مناہل کی طرف بڑھی مگر زیان اسے بیچ میں ہی روک گیا۔ میری بیوی کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھ آئی؟ نفرت سے تنبیہ کی تو عشاء نے دکھ و بے بسی سے اس شخص کو دیکھا جو کبھی دل کا مکین ہوا کرتا تھا۔ معافی مانگنے آئی تھی، پلیز بات تو کرنے دیں اسے۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ وہ صدا کی نرم لڑکی چپ نہ رہ سکی تھی۔ زیان نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس کی نرم دلی پر وہ دھاڑ اٹھا۔ زیان پلیز مجھے معافی مانگنے کا ایک موقع تو دے سکتے ہو نا؟ اس کی التجا پر زیان نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں دے سکتا اب کوئی موقع، کاش ابدال کے ساتھ تم بھی مر جاتی، نفرت سے پھنکارتا اسے سن کر گیا تھا۔ مناہل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو غصے کی انتہاؤں پر تھا۔ میری بھی یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے بھی کوما سے نہ نکالتا، مگر شاید میرے رب نے مناہل اور تم سے آخری بار معافی کا ایک موقع دینا تھا، اسی لیے مجھے ٹھیک کر دیا۔ لب کاٹتے اپنی سسکی روکتی ضبط کر کے آہستہ سے بولی تھی۔ گزرے 3 سال وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی، مگر ایک ماہ پہلے جب وہ واپس زندگی کی طرف لوٹی تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کو بھائی کی موت اور اس کی حالت نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے مناہل سے معافی مانگے گی، مگر خود مناہل اس کے قریب آ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ واقعی پشیمان تھی۔ مناہل، میں جانتی ہوں میرا گناہ معافی کے قابل تو نہیں، مگر تم تو بہت اعلیٰ ظرف ہو، یہ زندگی مجھ پر آرام کر دو۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں پل پل مر رہی ہوں، پلیز مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ روتے ہوئے اس کے پاؤں میں بیٹھنے لگی، مگر مناہل نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ سب بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہم نے آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے۔ بدرہ بیگم نم لہجے میں بولی تو فائقہ بیگم نے قریب آ کر انہیں گلے لگا لیا۔ 3 سال سے ان کے بھائی بھابھی غم میں تھے، اور جب ان کی بہو نے معاف کر دیا تھا تو وہ بھی اپنا دل صاف کر چکی تھی۔ مناہل نے ایک نظر زیان کو دیکھا جو غم و غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پلیز آپ بھی معاف کر دیں میرے لیے، مناہل نے عشاء کو اپنے ساتھ لگا کر کہا تو زیان نے ایک نظر اس کے حسین چہرے اور آنکھوں میں التجا کو دیکھا تو لب بھینچ کر برابر میں کھڑی عشاء کو دیکھا جو سادہ سے شلوار قمیض میں چٹیا باندھی 3 سال پہلے والی بالکل بھی نہ لگی تھی۔ پلیز زیان، نم لہجے میں جیسے گزارش کی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جب وہ لڑکی سب کچھ کر ہی چکی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ ایک گھوری سے مناہل کو نوازتا عشاء کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مناہل۔ تشکر بھری نظروں سے زیان کو دیکھ کر مناہل کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں ملو گی؟ رامین قریب آ کر بولی تو عشاء نے اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو رامین، اس کے گلے لگ کر معافی مانگنے لگی۔ زیان اور مناہل ان دونوں دوستوں کا ملن دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ موہت کہاں ہے؟ میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں ایک بار، عشاء نے پوچھا، مگر رامین کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ زیان اور مناہل کے لب بھی یکدم سکڑ گئے تھے۔ جس دن وہ مجھے معاف کر دیں گے سمجھ لو تمہیں بھی معاف کر دیا، سادگی سے مسکرا کر بولتی عشاء کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اسے بس موہت کے باہر ملک جانے کی خبر ہوئی تھی، مگر یہ نہ پتہ تھا کہ وہ آج تک نہ لوٹا تھا۔ رامین نم لہجے میں پکارتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے بھی احساس ہوگا رامین، ایک وقت ضرور آئے گا، وہ لوٹ آئے گا۔ مناہل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ چلیں کھانا کھا لیں، سب رو رو کر پیٹ خالی ہو گیا ہوگا، ردا نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ لوگ بھی مسکراتے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ بابا میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں، وہ واپسی پر اس نے مسکرا کر ماں باپ کو کہا تو وہ دونوں کھل اٹھے تھے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، فاروق تم سے محبت کرتا ہے، اسے ساتھ لگاتے دعا دی تو وہ بھی مطمئن ہو کر آنکھیں موند گئی۔ اس شخص کو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے منتخب کیا تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لیمپ کی روشنی میں سر جھکائے بیڈ پر شادی کے البم کھولے بیٹھی سسک رہی تھی۔ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ آج 3 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، کتنا بدل گئی تھی وہ۔ میں ریسیپشن میں زیادہ اچھا لگا تھا، وہ پکچر دیکھو۔ اسے بارات کی تصویریں دیکھتے ہلکے سے کان میں سرگوشی کی تو رامین نے جھٹکے سے رخ بدلا تھا۔ برابر میں بیٹھا شخص اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ موہت بے یقینی سے آنکھیں چند پل کے لیے اس کے وجیح چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اتنی ہی دیر تک خاموشی سے اس کو تکتی چلی گئی، پھر آنکھیں یکدم ہی نمکین پانیوں سے بھری تھی۔
بہت آہستہ اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا، کہیں وہ اس کا گمان تو نہ تھا۔ میں لوٹ آیا ہوں رامین اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹاتا لبوں سے لگا گیا۔ اس کے پرتپش لمس پر وہ یکدم کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ آپ کیوں آ گئے؟ میری سزا اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ابھی تو مجھے سسک سک کر مرنا تھا۔ روتے ہوئے چیخی تو موہت تڑپ کر اس کے قریب آیا۔ نہیں رامین، ایسے مت کہو، میں اب ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو وہ گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ 3 سال آپ کا انتظار کیا موہت، 3 سال میں تڑپی ہوں۔ 3 سال میں نے سزا کاٹی مگر آپ نہ آئے۔ روز سوچتی شاید آپ کی ایک کال یا میسج آ جائے مگر آپ نہ آئے۔ اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ موہت کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھی سکون میں نہ تھا۔ اسے شدت سے خود میں جذب کرتے نم لہجے میں بولا، تم جانتی ہو جب ماما نے لندن آ کر مجھے یہاں کے حالات بتائے اور گھر والوں کا تم سے سلوک بتایا تو میں اسی وقت آ جاتا، مگر وہ ایک پل کو رکا تھا تو اس نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ مگر میں خود کو اور تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا میں تمہارے دل میں کس مقام پر ہوں۔ 2 سالوں تک تمہارا ایک ایک میسیج 10 بار پڑھتا تھا مگر نہ جانے کیا ہوا تم نے میسیجز کرنا چھوڑ دیے۔ موہت نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کسی میسیج کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ پھر میں بھی تھک گئی، اداسی سے بتاتی، بہت پیاری لگی تھی جانتی ہو، بس اسی دن سے تم نے اپنی بے چینی مجھ میں منتقل کر دی، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ایک تو تمہارے غم میں پڑ گیا تھا، اوپر سے ماما کے دن رات کے طعنے۔ ہنستے ہوئے بولا تو اس کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ 1 ہفتے سے آیا ہوا ہوں مگر تم سے ملنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر ہنس پڑا۔ رامین نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو بدل گئی، بہت لگ ہی نہیں رہا 3 سال پہلے والی دیوانی ہو جو میرا کالر پکڑ کر ضد کرتی تھی۔ اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا گئی۔ ڈر تھا کہیں خواب نہ ہو، سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ اسے رہا نہ گیا تھا، میں ویسی بننا بھی نہیں چاہتی اب۔ نم آنکھوں سے مسکرائی تو موہت ٹھہر سا گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تو رامین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے ضد کرتی، لڑتی جھگڑتی، میری فرمائشیں پوری کرتی رامین ہی واپس چاہیے۔ سمجھ آئی، سب کچھ بھلا چکا ہوں میں، تم بھی بھول جاؤ جانم، گھمبیرتا لہجے میں کہتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ میں سب کو بتا کر آتی ہوں، زیان اور مناہل کو پتہ ہے کہ میں اس وقت اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، بلکہ وہ ہی یہاں تک چھوڑ کر گئے ہیں۔ باقی لوگوں کو کل بتا دینا۔ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو کر کہا تو وہ دنگ رہ گئی۔ کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف جاتی موہت اسے اپنے سینے میں جذب کر گیا تھا۔ اذان اور میرب کو سلا کر روم میں آئی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ سمجھ گئی تھی وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہوگا۔ بالکنی میں آئی تو وہ اپنے مشغلے میں مگن تھا، مگر پچھلے 3 سالوں میں مناہل نے اس کی عادت بالکل ختم کرا دی تھی۔ یہ پینا آپ نے پھر شروع کر دی؟ قریب آ کر سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر سائڈ پر پھینکی تو زیان کے چہرے پر یکدم ناگوار تاثرات پھیل گئے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاں، سختی سے اس کا بازو پکڑ کر دھاڑا تو وہ سہم سی گئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نہیں پئیں گے۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتی ہمت سے بولی تو زیان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اچھا، میرے وعدے یاد ہیں اور اپنے وعدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنزیہ انداز میں اسے دیکھا تو مناہل کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ نمی اندر اتارتے بہت ضبط سے بولی۔ زیان نے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ دماغ خراب نہ کرو، جاؤ یہاں سے، ناگواری سے کہتا دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ نہیں، جواب دے مجھے۔ دوبارہ سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر دور پھینکی۔ اس نے حیرانگی سے اس کے انداز دیکھے۔ تو میں بتاتا ہوں ابھی۔ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا اور پوری قوت سے بیڈ پر پھینک دیا۔ مناہل نے رخ موڑ کر خوف سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کی تھی 2 دن پہلے؟ بولو۔ اس کی گرجدار آواز پر وہ سہم کر دور ہوئی۔ کیوں کیا آپ برداشت کر سکتے تھے رامین کو اتنے غموں میں دیکھ کر؟ وہ بھی دوبدو ہوئی۔ نہیں کر سکتا تھا، دل پر پتھر رکھ کر اس سے دور تھا، مگر جو بات تم نے کی مجھ سے کسی بھی قسم کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنی بے وقوفیوں پر آنسو بہاتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی بھلا اتنا فضول بولنے کی؟ سوسو کرتی اسے منانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔
اتنے میں وہ بال رگڑتا واش روم سے نکلا تو آنسو بہاتی زوجہ کو نظر انداز کرتا لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ وہ رونا بھول کر منہ کھولے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سو گئے کیا؟ کیسے سو سکتے ہیں آپ مجھے اس طرح پریشان کر کے؟ زور زور سے مکے اس پر برسانے لگی۔ اب دیکھو کیسے لائن پر آؤ گی تم جانم۔ مسکراتا ہوا منہ پر ہاتھ رکھ گیا، جب آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ سو کر دکھائیں آج آپ۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زور زور سے اسے مارنے لگی۔ پورا تکیہ کھل چکا تھا، مگر اس نے رخ بدل کر ایک نظر اسے نہ دیکھا۔ مناہل کو اب اور رونا آنے لگا اور ایک دم ہی رخ موڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان نے یکدم مڑ کر دیکھا، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ یو ڈونٹ لو می۔ زیان کی ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسے بازو سے کھینچا اور خود پر گرا لیا۔ میری اتنی سی اگنورنس پر اتنا بڑا ڈرامہ، اور جو 2 دن پہلے بکواس کی وہ کچھ نہیں۔ گھور کر بولا تو اس نے بھی اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔ میں نے جان کر نہیں کہا تھا، میرے منہ سے نکل گیا بس۔ نظریں جھکاتی روٹ کر بولی۔ زیان نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ چیخ اٹھی۔ غلطی سے بھی ایسا منہ سے نکلے آئندہ سمجھ آئی؟ نہ نکلے، سمجھ آئی؟ سختی سے بولا تو آنکھیں نیچے کیے سر ہلا گئی۔ جاؤ سو اب جا کر۔ اسے چھوڑتا ہوا بولا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا، مطلب اب بھی لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے غصے سے بولی تو زیان کو اپنا کہا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کیا کروں اب؟ گود میں بٹھا لوں؟ ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا تو وہ سرخ پڑتی جھنجھلائی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی، مگر وہ کہا لگاتا روک گیا۔ حدے، مطلب تمہیں منانا بھی نہیں آتا؟ اتنے سالوں میں تمہیں منانا بھی نہیں آیا مجھے؟ ہاں تو نہیں آتا، اور آپ کو روٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دھونس سے بولی تو وہ فدا ہو گیا۔ جو حکم جانم، ہم تو ساری زندگی آپ پر وار سکتے ہیں۔ تو وہ بھی کھل اٹھی تھی۔ دل یکدم ہی پرسکون ہو گیا۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ اس نے ایک محبت کرنے والے شخص کو اس کے لیے چنا تھا، جس نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو سنوار دیا تھا۔ اس نے ہر مشکل میں صبر کیا تھا اور اس کے رب نے اسے صبر کا اجر عطا کر دیا تھا۔